السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 19th لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی 1-2 لیکچرز کی کنٹینیوشن ہو. اگر آپ کوشش کریں ریکال کرنے کی کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے کیا ٹاپک کور کیا، تو ہم نے اس میں بانڈ کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی. اس لیے میں چاہوں گی کیونکہ یہ لیکچر کنٹینیوٹی میں ہی چل رہا ہے تو ہم پہلے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں اور اس کے بعد آج کا نیا ٹاپک شروع کریں گے. تو پچھلے لیکچر میں وی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ بانڈ، اور ہم نے یہ کہا کہ بانڈ جو ہے ہمارا وہ ایک لانگ ٹرم انسٹرومنٹ ہے، انسٹرومنٹ آف ڈیٹ. اب بانڈ کی جو ہے کچھ امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز تھی جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ اس کی پار ویلیو یا فیس ویلیو ہے جو کہ ہولڈر کو یا انویسٹر کو یا لینڈر کو ایٹ دی ٹائم آف دی میچورٹی جو ہے وہ ملے گی. اس کے بعد اس کا کیوپان ہے، اور کیوپان جو ہے وہ اماؤنٹ ہے جو کہ بارور جو کہ ایشور بھی ہوتا ہے وہ پے کرتا ہے ٹو دی انویسٹر یا کہ لینڈر کو. اس کے بعد اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میچورٹی آف دی بانڈ. ان 3 فیچرز کے ساتھ وی سیڈ کہ اگر ہم ایک پرٹیکولر بانڈ جو ہے مارکیٹ میں ایشو ہو چکا ہے اس کی اگر ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے. تو جب ویلیویشن کی بات آئی تو یہاں پہ ہم نے ٹائم ویلیو آف منی ہی کے کانسیپٹ کو یوز کیا. ہم نے یہ کہا کہ ہمارے یہ جو بانڈ ہے جب ہم پرچیز کرتے ہیں ایز این انویسٹر، انڈائریکٹلی ہم لون دے رہے ہوتے ہیں ایشور کو یا کہ بارور کو. اور نارملی ہم نے یہ کہا تھا کہ ملٹی نیشنل کارپوریشن، لارج سائز اسٹیبلشڈ کارپوریشن جو ہیں وہ یا گورنمنٹ جو ہے وہ بانڈز کو ایشو کرتی ہے. تو اس لیے جب ہم اس کو انویسٹ کرتے ہیں یا اس کو پرچیز کرتے ہیں تو وی آر میکنگ اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، اور اس انویسٹمنٹ سے جو ہمیں ریٹرن آتا ہے، جو کیش فلوز ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو کیش فلو ہے ہمارا ریگولر بیسس پہ جو کہ انویسٹر جو ہے اس کو کیوپان ملتا ہے. کیوپان پیمنٹ از اے ریگولر اماؤنٹ آف منی، کانسٹنٹ، ایک لمسم اماؤنٹ نہیں ہوتی، ریگولرلی جو ہے وہ آپ کو ملتی رہتی ہے فار اے پیریڈ آف دی ٹائم آف ٹل دی ٹائم آف میچورٹی. میچورٹی پیریڈ جو ہے نارملی 20 to 30 ایئرس ہوتا ہے، اور اس کے بعد فائنلی ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم پیریڈ جو فیس ویلیو آف دی بانڈ ہے وہ واپس ملتی ہے. تو جب ہم ایک بانڈ کی ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان 2 ٹرمز کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. اور ڈسکاؤنٹنگ میں کیا ہے کہ جب ہم کیوپان کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ آج ہم اس کی مارکیٹ میں ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو جب ہم اینوٹیز کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں وہ اینوٹی کی ڈسکاؤنٹنگ ہی کا پروسیجر جو ہے ہم کیوپان پہ اپلائی کرتے ہیں. اور کیوپانس کو ہم اینوٹی کا فارمولا یوز کرتے ہوئے ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں، دیٹ از 1 اماؤنٹ. دین اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہے ایک لمسم اماؤنٹ ہے جو ایٹ دی ٹائم آف دی میچورٹی ہمیں ملنی ہے. تو اس لمسم اماؤنٹ کو ہم ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایٹ دی اینڈ آف دی بانڈ پیریڈ اور ایٹ دی اینڈ آف دی میچورٹی پیریڈ ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے ان ٹرمز آف ٹوڈے. اب ان دونوں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کو اگر ہم ایڈ اپ کر دیں تو وہی ہماری بانڈ کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے یا ویلیو آف دی بانڈ ہے. ہم ایڈ اپ کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز فار دی کیوپانس کنسیڈرنگ اٹ ایز این اینوٹی پلس دی اماؤنٹ وچ bond holder is going to receive at the end of the maturity period, one lump sum amount, and then we discount it back. اور ان دونوں کو ایڈ اپ کرنے سے ہمارے پاس جو اماؤنٹ آتی ہے ہم اسے کہتے ہیں that is the value of the bond. اب بانڈ کی جو فیس ویلیو ہے نارملی that is taken as 1000 اور وہی پار ویلیو ہے اور وہی میچورٹی ویلیو ہے جو کہ ایٹ دی ٹائم آف دی میچورٹی بارور کو دینی پڑتی ہے ٹو دی لینڈر یا انویسٹر کو. اب اس سارے کیلکولیشنز میں ہم نے ایزیوم کیا کہ ہماری کیوپان پیمنٹ جو ہے وہ اینول بیسس پہ ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایٹ سرٹن پوائنٹ ان ٹائم کہ ہمارے یہ جو بانڈس ہیں مارکیٹ میں بلو یا ابو دی پار ویلیو بکتے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوپان جو ہوتا ہے، سپوز وی آر سیئنگ کہ 1000 کا بانڈ ہے اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے 80 پر ایئر جو ہے وہ کیوپان کی شکل میں ملتا ہے، تو اسے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیوپان ریٹ. تو کیوپان ریٹ ہے 80 اماؤنٹ آف دی کیوپان پیمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی فیس ویلیو وچ از 1000
is equal to 8%. For the entire life of the bond, G coupon rate in terms of percentages, जो हमने कहा 8% है, that will remain constant. लेकिन जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, that keeps on changing. क्योंकि मार्केट में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, उसने डिमांड और सप्लाई के साथ ही डिटरमिन होना है. तो जब डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस आती है मार्केट कंडीशन में, तो गोइंग मार्केट रेट फॉर दिस सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड जो है नए इश्यू के लिए वो ज्यादा या कम होता रहता है. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो हमारे बॉन्ड की वैल्यू भी कम या ज्यादा होती चली जाती है. अब मार्केट के इंटरेस्ट रेट की क्या अहमियत है जब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? उसकी अहमियत ये है कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दैट इज द डिस्काउंट रेट, और उस डिस्काउंट रेट को यूज करके हम करंट वैल्यू निकालते हैं बॉन्ड की. तो अगर डिस्काउंट रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, इस बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है. तो जब भी कोई बॉन्ड जो है अपनी पार वैल्यू से नीचे बिकता है, यानी 1000 अगर पार वैल्यू है और बॉन्ड जो है इस वक्त मार्केट में बिक रहा है $950 या रुपीस में, तो इस सिनेरियो में हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड इज सेलिंग एट ए डिस्काउंट. दूसरी तरफ अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो क्या होगा कि बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट रेट कम हो जाने से करंट वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है. तो इस सूरत हाल में जब एक बॉन्ड जो है अपनी पार वैल्यू से जो कि 1000 है ज्यादा में बिक रहा हो, यानी कि 1100 फॉर एग्जांपल, तो हम ये कहेंगे कि ये बॉन्ड जो है इज सेलिंग एट ए प्रीमियम. लेकिन इन बिटवीन अगर हमारा बॉन्ड जो है एग्जैक्टली फेस वैल्यू पे ही मार्केट में बिक रहा हो, यानी 1000 ही उसकी मार्केट वैल्यू हो और 1000 ही उसकी फेस वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि दिस बॉन्ड इज सेलिंग एट पार. इसके बाद हमने बात की कि अब तो हम एनुअल रेजिम में थे, हम ये कह रहे थे कि हर साल के बाद बॉन्ड का जो कूपन है उसकी पेमेंट होती है. व्हाट इफ कि हमारी पेमेंट जो है साल में एक से ज्यादा दफा हो? प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द बॉन्ड्स जो हैं वो अपनी कूपन पेमेंट जो है ट्वाइस अ ईयर करते हैं, यानी आफ्टर एवरी 6 months. तो इस सिनेरियो में हमने जो बॉन्ड की कैलकुलेशन करनी है उसमें हमारी थोड़ी सी चेंजेस या एडजस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं. तो समय एनुअल कूपन में हम ये करते हैं कि अगर लेट्स सपोज कि मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड जो है 20 years है और साल में अगर 2 दफा पेमेंट होती है तो हमारे नंबर ऑफ डिस्काउंट पीरियड्स कितने हो जाएंगे? तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 20 years बाय 2 पेमेंट्स पर ईयर, तो हमारे डिस्काउंट पीरियड्स जो हैं वो 40 हो जाएंगे. दूसरी तरफ अगर हमें कूपन पेमेंट मिलती है 80 पर ईयर की, लेकिन पेमेंट हो रही है ट्वाइस अ ईयर, तो हम क्या करेंगे कि उस कूपन को डिवाइड कर देंगे बाय 2, तो 40 आफ्टर एवरी 6 months. और उस 40 को हम एज एन एन्युटी डिस्काउंट बैक करेंगे बाय हाउ मेनी टाइम पीरियड्स? 40 टाइम पीरियड्स. उसके साथ साथ जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी उसको हम डिस्काउंट बैक करेंगे बाय हाउ मेनी टाइम पीरियड्स? अगेन बाय 40 टाइम पीरियड्स. और उनको जब हम एड अप करेंगे तो दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड व्हेन सेमी एनुअल कूपन पेमेंट्स आर मेड. और फाइनली हमने बात की इंटरेस्ट रेट रिस्क की. हमने ये कहा कि मार्केट का जो गोइंग इंटरेस्ट रेट है या जो करंट इंटरेस्ट रेट है वही हमारा डिस्काउंट फैक्टर है. इसलिए जो जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होता रहता है, डिस्काउंट रेट इन अदर वर्ड्स जो है डिस्काउंट रेट फ्लक्चुएट होता है, तो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू भी कम या ज्यादा होती रहती है, वो भी फ्लक्चुएट करती है. अब इस सिनेरियो को अगर हम ये देखना चाहें कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या कम होने से मार्केट वैल्यू जब कम या ज्यादा होती है, दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्क इन चेंजेस व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड और द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. तो इस सिनेरियो में हम अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क को देखना चाहते हैं तो हमारा रिस्क जो है बेसिकली दैट इज लिंक्ड विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड. और हमने ये कहा था कि उनमें से 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड और दूसरा है कूपन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड.
میچورٹی پیریڈ میں ہم نے یہ کہا لانگر دی میچورٹی ہائر دی رسک فار چینجز ان دی انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ جب ہمارے ڈسکاؤنٹ پیریڈ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے جو کہ چینجز لاتا ہے ان دا ویلیو آف دی بانڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کو فردر الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم نے اگزامپل لی تھی ایک 1 year بانڈ کی اور ایک 30 years بانڈ کی, اور ہم نے ایزیوم کیا کہ باقی ساری کریکٹرسٹکس جو ہیں دونوں بانڈز کی ایگزیکٹلی دی سیم, دی اونلی ڈفرنس از دیٹ آف دی میچورٹی پیریڈ. اس میچورٹی پیریڈ کے چینج ہونے کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کی with different interest rates the values of the bonds, اور ہم نے ان کو پلاٹ کیا on a graph. اور آپ کو یاد ہوگا try to recall کہ ہمارا جو 30 years کا بانڈ تھا اس کا جو سلوپ تھا لائن کا جو کہ ریلیٹ کر رہا تھا انٹرسٹ ریٹ اور ویلیو آف دی بانڈ. ویلیو آف دی بانڈ جو ہے ہم نے لی تھی ایکس ایکسس پہ اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہم نے لیا تھا وائی ایکسس پہ. تو جو 30 years کا بانڈ تھا اس کا جو انٹرسٹ ریٹ کا جو کرو تھا and that interest rate changes related to the value of the bond that was steep. وہ جتنا curve steep تھا that was reflecting more riskiness. دوسری طرف جو 1 year bond تھا اس کا almost flat curve تھا and that reflected less risk. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور سینیریو کو بھی دیکھا کہ اگر ہم ایک 1 year bond کو 20 years bond کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے انٹرسٹ ریٹ رسک از ہائی, اور اگر ہم ایک 20 years bond کو 30 years bond کے ساتھ کمپیئر کریں تو انٹرسٹ ریٹ رسک از لو, وچ مینس کہ ہم ایک فائنل اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے دیٹ انکریزز ود دی میچورٹی آف دی بانڈ بٹ ایٹ اے ڈیکریزنگ ریٹ. اور فائنلی جو ہم نے سیکنڈ کریکٹرسٹکس لی تھی دیٹ واز اباؤٹ دی کوپان, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو لوور کوپان بانڈس ہیں ان کا رسک زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ہائر کوپان بانڈ. وٹ از دی ریزن بہائنڈ اٹ؟ ریزن بہائنڈ دیٹ از کہ ہم ہائر کوپان بانڈ میں میجورٹی آف دی اماؤنٹ جو ہے ارلی ایئرز میں ریکور کر لیتے ہیں, اس لیے اس کا رسک کم ہے, اور جو اسمالر کوپان بانڈ ہے اس کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اسی بانڈ ہی کے سینیریو کو ہم آگے لے کے چلتے ہوئے آج جو ہے کچھ اور بانڈ کی کریکٹرسٹکس کو further discuss کریں گے. We can come up with certain bond price theorems. Theorems جو ہیں وہ اس طرح کے statements and relationships ہیں which are going to hold true for all the conditions. یعنی under each and every circumstances these statements will always hold true. اس میں سب سے پہلا theorem جو ہے it relates the interest rate with the value of the bond. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ there is an inverse relationship between the bond price and the interest rate. اس کو ہم فارملی اگر لکھنا چاہیں تو we have written it down on this slide. The following statements about bond prices are always true. Number 1, bond prices and market interest rates move in opposite direction. جب ہم بانڈ کی ویلیویشن کی بات کرتے ہیں یا اس کی پرائس ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں پرائس ایز پر دی مارکیٹ, تو ہمارے پاس جو مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ اس کا رول ہے ٹو بی یوزڈ ایز اے ڈسکاؤنٹ فیکٹر. تو جب ڈسکاؤنٹ فیکٹر بڑا ہو جاتا ہے یعنی مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو بانڈ کی جو ویلیو ہے یا پرائس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. دوسری طرف جب مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے یعنی ڈسکاؤنٹ فیکٹر چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس وقت ہماری مارکیٹ ویلیو جو ہے اس بانڈ کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا فرسٹ ریلیشن شپ. دوسرے ریلیشن شپ کو بھی ہم نے اسی طرح ایک تھیورم کی شکل میں لکھا ہے, اور وہ تھیورم یہ ہے کہ when a bond's coupon rate is greater than the market required return, the bond's market value will be greater than its par value. یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں بانڈ کے کوپان ریٹ کی, تو اگر بانڈ کا کوپان ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے انٹرسٹ ریٹ سے زیادہ ہوگا تو بانڈ کی ویلیو اس کے پار ویلیو سے زیادہ ہوگی. What does it mean? It means کہ ہمارا جو کوپان ہے that is returned on that particular bond. تو اگر اس بانڈ کا ریٹ آف ریٹرن جو کہ کوپان ریٹ ہے is higher than the market interest rate for the similar new issue of the bond, تو کیا ہوگا؟ اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے
لوگ جو ہیں دے ول بی ولنگ ٹو پے ہائر دین دی پار ویلو, یعنی اس کی پرائس جو ہوگی دیٹ ول بی ابو دی پار ویلو. آن دی ادر ہینڈ اگر coupon rate is exactly equal to the market interest rate, so then under that scenario market price will be equal to the par value. اور اگر coupon rate جو ہے that is lower than the market interest rate, تو صورتحال میں کیا ہوگا کہ rate of return on the bond is less, therefore اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں کم ہو جائے گی اور اس لیے اس کی پرائس جو ہے وہ بھی پار سے کم ہو جائے گی اور بانڈ ول بی سولڈ ایٹ اے ڈسکاؤنٹ. یہ تو تھا ہمارا سیکنڈ تھیورم. اب اسی بانڈ پرائس ریلیشن شپ کو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے ہم نے جو ہے ایک اور تھیورم جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ چینجز کے ساتھ ہماری بانڈ کی پرائس جو ہے وہ کم یا زیادہ تو ہوتی ہے, لیکن ود ان دی کیٹیگری آف دی بانڈس کیا ہوتا ہے کہ کچھ بانڈ جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, زیادہ رسپانس کرتے ہیں, زیادہ رسکی ہو جاتے ہیں, اور کچھ بانڈ جو ہے وہ کم رسکی ہو جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہم نے دو کریکٹرسٹکس لی تھی, ایک تھا میچورٹی آف دی بانڈ اور دوسرا جو تھا کوپن. اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ لانگر ٹرم میچورٹی آف دی بانڈ جو ہے ان کے اوپر انٹرسٹ ریٹ رسک زیادہ ہوتا ہے اور شارٹ ٹرم میچورٹی والوں کے اوپر انٹرسٹ ریٹ جو ہے رسک جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اسی کو اگر ہم نے فارملی لکھنا ہو تو وی ول سے given two bonds identical but for maturity, the price of the longer term bond will change more than that of the shorter term bond for a given change in the market interest rate. کہ مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھتا ہے تو جو رسکینس ہے بانڈ پرائس فلکچویشن کی وہ زیادہ ہے فار دی لانگ ٹرم میچورٹی اور وہ کم ہے فار دی شارٹر ٹرم میچورٹی بانڈس. Assuming کہ ان دونوں بانڈس کی باقی کریکٹرسٹکس جو ہیں دے آر ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل. اس کے بعد ہمارا فائنل جو ریلیشن شپ ہے اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ بانڈ پرائس فلکچویشن ڈیو ٹو دی چینجز ان دی انٹرسٹ ریٹ. لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں دو ایسے بانڈس کی جو کہ آئیڈینٹیکل ہے لیکن فرق جو ہے وہ صرف کوپن میں ہے. تو اس صورتحال میں جو لوور کوپن بانڈ ہوں گے وہ زیادہ رسکی ہوں گے, وہ زیادہ پرائس سینسٹیو ہوں گے as compared to the higher coupon. So again, given two bonds identical but for coupon, the price of the lower coupon bond will change more than that of the higher coupon bond for a given change in the market interest rate. ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمیں بانڈ کا کوپن پتا ہو, یعنی کوپن ریٹ ہو یا اماؤنٹ آف کوپن ہو, اس کے ساتھ ساتھ اس کی میچورٹی پیریڈ پتا ہو اور اس کی فیس ویلیو پتا ہو, تو بائی یوزنگ دی مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ ایز دی ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بانڈ کی پرائس اور گورنمنٹ بانڈ کی ویلیو. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں نارملی کیا انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. دی انفارمیشن وچ از اویلیبل از اباؤٹ دی پار ویلیو آف دی بانڈ, اباؤٹ دی مارکیٹ پرائس آف دی بانڈ, coupon of the bond and the maturity value of the bond. Maturity period, maturity value یا face value اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس کیا ہے. Given this information, اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اگر اس بانڈ میں انویسٹ کریں تو ہماری کیا ریٹ آف ریٹرن ہوگا, اور اس ریٹ آف ریٹرن کو ہم کہتے ہیں yield to maturity. یعنی کہ اگر ہم اس بانڈ میں انویسٹ کریں اور اس بانڈ کو ہولڈ کریں ٹل میچورٹی تو ہماری اس انویسٹمنٹ کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں yield to maturity. تب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ دی yield to maturity. یہ پرابلم جو ہے ہماری اگر آپ ریکال کریں ریزمبلس ٹو دی پرابلم آف این اینوٹی, اور جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ریٹ آف ریٹرن اگر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہو given the future value, present value of a stream of income, اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈسکاؤنٹ پیریڈ بھی ہمیں پتا ہو تو ہم نے اس میں کیلکولیٹ کیا تھا ریٹ آف ریٹرن یا انٹرسٹ ریٹ. اب ہم اسی سینیریو میں اسی پیرائے میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو کیلکولیٹ دی yield to maturity of a particular bond, but there is one difference. ہماری ایک آرڈنری اینوٹی میں ہمارے پاس جو ہے صرف ایک فلو آف انکم تھا,
ایک فکسڈ اماؤنٹ جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے ہم لے رہے تھے, اور اس صورت حال میں ہمارے پاس اس کی پریزنٹ ویلیو یا مارکیٹ پرائس بھی گیون تھی, اینڈ وی اونلی وانٹیڈ ٹو نو کہ کس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہماری یہ اینوٹی برابر ہو جائے گی ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو کی مارکیٹ پرائس کے اوپر. جب ہم بانڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. اٹ ہیز ٹو کمپونیٹس. ایک تو ہے ہمارے کیوپان جو کہ ریزمبل کرتے ہیں این آرڈنری اینوٹی سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے, ایک لمسم اماؤنٹ جو ہمیں ایٹ دی ٹائم آف میچورٹی ملنی ہے. اس صورت حال میں ہم اسی بانڈ ویلیویشن کے فارمولے کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کریں گے, اور اسی کی مدد سے ہم ییلڈ ٹو میچورٹی جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بانڈ ود سرٹن اماؤنٹ آف کیوپان ود سرٹن میچورٹی ویلیو اینڈ اے مارکیٹ پرائس اینڈ آف کورس سرٹن ٹائم پیریڈ جو کہ میچورٹی پیریڈ ہے, اس میں اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے رہیں تو کتنے عرصے کے بعد ہمارے یہ بانڈ جو ہے ایگزیکٹلی برابر ہو جائے گا مارکیٹ پرائس کے, اور وہ جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہوگا جو کہ ان دونوں چیزوں کو برابر کرے گا, دیٹ از ییلڈ ٹو میچورٹی. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ وہ ییلڈ ٹو میچورٹی جو ہے ہمارا ریٹ آف ریٹرن ہے, کہ اگر ہم اس بانڈ میں انویسٹ کریں انڈر دی گیون سینیریو ود دی گیون انفارمیشن تو ہمارا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا. تو فارملی اگر ہم نے ییلڈ ٹو میچورٹی کا فارمولا لکھنا ہو تو وی آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن ایز what basically is the formula? The present value is equal to the coupon multiplied by 1 minus 1 over 1 plus r to the power t, and this is divided by r. تو اگر ہم غور کریں تو ہمارا یہ فارمولا جو ہے exactly is the annuity formula, and that is relevant to the coupon. دوسری طرف اس کا دوسرا کمپوننٹ ہے which is 1000 divided by 1 plus r to the power t. اس سلائیڈ میں ہم نے اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے we have taken an example. And we are saying that there is an $80 coupon rate for a 6 years bond having a face value of 1000. And the price of the bond is given as 995.14. Price is 995.14, coupon 80, and then the time period is 6 years. And the face value is 1000. What we are trying to do is we are trying to calculate the unknown R, and that R basically is the yield to maturity, and that is going to bring the value of the discounted cash flows of the coupon and the maturity value equal to the price or the market value. تو اس صورتحال میں ہم اسی فارمولا میں ساری ویلیوز پلگ ان کر لیں گے and we are trying to solve for R. اب R کا سولوشن جو ہے of course it's not a straightforward solution. ہمیں اس کے لیے ہٹ اینڈ ٹرائل کے ساتھ R کی ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی. اب اس ہٹ اینڈ ٹرائل میں ہمارے پاس ایک انفارمیشن موجود ہے. اب وہ انفارمیشن ہے دی ریلیشن شپ بٹوین دی کیوپان اینڈ دی مارکیٹ, جو ہم نے ابھی تھوڑے دیر پہلے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر کیوپان جو ہے مارکیٹ کے انٹرسٹ ریٹ سے کم ہوگا تو بانڈ ول بی سیلنگ ایٹ اے ڈسکاؤنٹ, یعنی اس کی مارکیٹ پرائس جو ہے وہ بلو دی پار ویلیو ہوگا. اب ہمارے اس سینیریو میں بھی بانڈ کی فیس ویلیو از 1000, اس کی مارکیٹ پرائس از 995.14, which means the bond is selling at a discount. Then from where to start? Let's calculate the coupon rate in terms of percentages. تو ہمارا coupon 80 کا ہے, in terms of percentage جو ہے that is 80 divided by 1000 is 8%. Since the bond is selling at a discount, we know that the yield is greater than 8%, greater than the coupon. Now if we start with a higher number, which is let's suppose 10%, we use the 10% as the discount rate or unknown R, which basically represent the yield to maturity, then our calculated value is 912.89, which is lower than the actual price of 995.14. So 10% is too high, rather it should be somewhere in between 8% and 10%. So in between 8 and 10%, if we take 9% and we calculate, then computing at 9% reveals that this is in fact the bond's yield to maturity.
یعنی 9% کے اوپر جو ہے ہماری ڈسکاؤنٹڈ کیوپان کی ویلیو پلس دی میچورٹی ویلیو از ایگزیکٹلی اکول ٹو 995.14 which is the market price. So the yield to maturity is 9% which we have calculated by hit and trial. اور اس میں ہمارے پاس جو بیسک گائیڈ لائن ہے that is the discount rate which we are going to use and the coupon rate looking at کہ ہمارا جو بانڈ ہے whether it is selling at a discount or whether it is selling at a premium. اب ہم assume کرتے ہیں اس سے different scenario. What if the bond is selling at 1100 which means کہ above the par value. So 1100 کے اوپر bond is selling at a premium which means کہ coupon rate is higher than the market interest rate or yield to maturity. Therefore, in that scenario, we should be starting with a lower interest rate, lower than the 8%. اب bond valuation and yield to maturity کو اگر ہم summarize کرنا چاہیں تو we are going to summarize in two distinct type of points. جو پہلا point ہے that is finding the value of a bond. Bond value is equal to C multiplied by 1 minus 1 over 1 plus R to the power T divided by R plus F divided by 1 plus R to the power T, where C is the promised coupon payment, F is the promised face value, T is the number of periods until the bond matures, and R is the market's required return or YTM. And the second relates to the yield to maturity. اب اگر ہمیں yield to maturity find out کرنی ہو for a particular bond, then how we are going to proceed? Given a bond value, coupon, time to maturity and face value, it is possible to find the implicit discount rate or yield to maturity by trial and error only. To do this, try different discount rates until the calculated bond value equals the given bond value. Always keep in mind that increasing the discount rate will decrease the value and decreasing the discount rate will increase the value. کہ اگر ہم ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم لوور ڈسکاؤنٹ ریٹ لے لیں اور اگر ہم ویلیو کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہائر ڈسکاؤنٹ ریٹ لے لیں. اب ہم ایک اور دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو کمپیئر ڈیٹ ود ایکویٹی. بٹ اس سے پہلے جسٹ ٹرائی ٹو ریکال کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی کمپنی بزنس شروع کرنا چاہتی ہے تو it needs certain amount of funds. اور ان فنڈس کے لیے there are two major sources. یا تو وہ خود اپنے شیئر سیل کریں گے, owners own contribution because the shareholders are the owners. یا دوسری طرف they are going to take a loan which is the debt, which means there are two main sources to finance a business activity. Either to make personal owner's investment which is the owner's equity, and the other is take a loan which is a debt. So there are certain characteristics of debt which are different from the equity, and there are certain characteristics of the equity which are different from the debt. There are certain advantages of using the debt and there are certain advantages of using the equity from the company or corporation's point of view. So اس سلسلے میں we need to focus on 2-3 different points which are very very important. ان میں سے پہلا پوائنٹ جو ہے that relates to the role of debt, اور اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا debt ہے that does not reflect the ownership. It is a liability, whether the debt is short term or whether the debt is long term. لیکن دوسری طرف جو equity ہے it is an evidence of ownership. Therefore, ownership کے point of view سے equity holders کو voting right ہے, whereas debt جو کہ bonds وغیرہ اور دوسرے short term debt ہیں ان کی lenders کو voting right جو ہے وہ نہیں ملتا. So that is point number 1 which we have reflected on this slide here. Debt is not an ownership interest in the firm. Creditors generally do not have voting power.
And the second point is the payment on the debt. There is a regular payment of the debt and that is the interest rate. Or if we are talking about the bond, تو bond کا جو coupon ہے that is the regular payment of the interest. وہ جو payment ہے, company has to make that payment whether company is earning profit or incurring loss because that is a liability. اور اس پہ اگر default کرتی ہے company تو then the creditors جو ہیں they can go to the court for the legal action. اب جو ڈیٹ کی پیمنٹ ہے اس کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے. ون از کہ ریگولر انٹرول پہ ڈیٹ پیمنٹ سروسنگ آف دی ڈیٹ ان دا فارم آف دی انٹرسٹ جو ہے وہ ہوتی رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے دیٹ از ٹیکس ڈیڈکٹیبل فرام دی کمپنیز پوائنٹ آف ویو. واٹ ڈز اٹ مین کہ جب ہم ایک کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں یعنی کہ پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ جو ہے ایز این ایکسپینس جو ہے وہ ہم چارج کرتے ہیں. اور انٹرسٹ کو ایز این ایکسپینس چارج کرنے کے بعد جو انکم آتی ہے اس پہ کمپنی جو ہے وہ ٹیکس پے کرتی ہے. کارپوریٹ ٹیکس جو ہے کمپنی اس پہ پے کرتی ہے. تو کارپوریٹ کا جو ٹیکس ریٹ ہوتا ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن کہ انکم آفٹر انٹرسٹ جو ہے وہ کتنی ہے. ویئر ایز جو ڈیویڈنڈس ہیں وہ کہاں سے پے کی جاتے ہیں آفٹر دی کمپنی ہیز میڈ دی ٹیکس پیمنٹس ٹو دی اتھارٹیز. یعنی جو ڈیویڈنڈس ہیں وہ پے کیے جاتے ہیں انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز یعنی کہ ٹیکسز پہلے دے دیے جاتے ہیں اور پھر ڈیویڈنڈ جو ہے جو کہ ریٹرن آن دی اکوٹی ہے وہ پے کیا جاتا ہے. اس لیے کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بینیفٹ ہے کہ اگر انٹرسٹ ایکسپینس زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی ٹیکسیبل انکم کم ہو جاتی ہے اور اس کو ٹیکس میں جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے. لیکن ڈیویڈنڈ دوسری صورت میں کیا ہے دیٹ از ناٹ ٹیکس ڈیڈکٹیبل اور وہ کمپنی کو کوئی بینیفٹ ایز سچ نہیں دیتا. سو اف وی وانٹ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن تو ول سے کارپوریشنز پیمنٹ آف انٹرسٹ آن ڈیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ از فلی ٹیکس ڈیڈکٹیبل. while dividends paid to stockholders are not tax deductible. اب ہم آتے ہیں ایک تھرڈ کریکٹرسٹکس کی جس میں ہم کمپیئر کر رہے ہیں ڈیٹ کو اکویٹی سے اور وہ یہ ہے کہ جب ایک کمپنی لون دیتی ہے تو اس کے اوپر جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ دیٹ بیکمس ا لائبلٹی. اب بانڈ کے اوپر جو کوپن پیمنٹ ہے دیٹ از ا ریفلیکشن آف دی انٹرسٹ پیمنٹ. اور اگر کوئی کمپنی ڈیفالٹ کرتی ہے on the payment of the interest, then the investor or the bond holders, they can go to the court and a legal action can be taken against the firm. اور اس legal action میں extreme case جو ہے اگر کمپنی جو ہے بہت سارے لون کے اوپر ڈیفالٹ کرتی ہے that can be bankruptcy. Whereas جب ہم بات کرتے ہیں equity کی تو equity holders کو اگر ایک سال ڈیویڈنڈ پے نہیں ہوتا so that is not their right and it is not the obligation of the firm. So then failure to make the payment to the equity holders in the form of the dividend does not reflect any legal action taken against the company. So formally اگر ہم نے اس کو لکھنا ہو تو we'll say کہ unpaid debt is a liability of the firm. If it is not paid, the creditors can legally claim the assets of the firm, resulting in bankruptcy or financial failure. This possibility does not arise when equity is issued. یعنی کہ اگر کمپنی جو ہے ڈیفالٹ کرتی ہے on the payment of the interest or the payment of the lump sum amount, payment of the loan, دونوں ہی ڈیفالٹ کی صورت میں creditors جو ہیں they can have a legal claim against the asset of the firm for the payment of the loan or the interest on the loan. Whereas in case of the equity, کارپوریشن جو ہے اگر ڈیویڈنڈ پے نہیں کرتی then the shareholders they cannot take any legal action against the company. Talking about the law, we can say کہ ہماری ایک جو ملٹی نیشنل کمپنی کی فنڈ ریزنگ کا بیسک سورس آف فنڈ ہے that is the long term loan. تو long term loan جو ہے can be of various type. It can take different forms. So long term debt
securities are promises made by issuing firm to pay principal when it is due and to make timely interest payment on the unpaid balance. Ab within the long term debt, there are certain features of one long term debt compared with another long term debt which distinguishes between these securities or the loans. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज द मैच्योरिटी, कि अगर हम बात करते हैं अ लोन विच हैज अ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 year, सो दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन. वेयर एज अगर हमारे पास एक ऐसा लोन है विद मैच्योरिटी ऑफ 10 years, 20 years और 30 years, it will be categorized under the long term loan. Furthermore, within the long-term loan, we can talk about a note, we can talk about a bond, and we can also talk about a debenture. तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सारी different forms of the long-term loan को डिस्कस करेंगे. But before we move on to the long-term debt itself, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम डेट और इक्विटी की तो बात कर रहे थे. Now the question arises कि फर्म जो है उसको बेनिफिट किस में ज्यादा होता है, वेदर टू इशू द बॉन्ड और वेदर टू सेल द शेयर्स. एट टाइम्स कंपनीज क्या करना चाहती हैं कि इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द गुड फीचर ऑफ द बॉन्ड एंड द गुड फीचर ऑफ द इक्विटी, दे ट्राई टू सेल अ हाइब्रिड सिक्योरिटी. अब उस हाइब्रिड सिक्योरिटी में हम ऐसा बॉन्ड इशू कर सकती है फर्म कंसोल विच नेवर मैच्योर्स, परपेचुअल बॉन्ड विच नेवर मैच्योर्स. तो सूरत हाल में क्या होगा कि इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी और वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है टैक्स डिडक्टेबल होंगे. सो द बेनिफिट ऑफ टैक्स डिडक्टेबिलिटी इज देयर इज नो रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. सो दे हैव टेकन द गुड फीचर ऑफ द डेट और द बॉन्ड. Then there is the other which is equity. Equity का अच्छा फीचर ये है कि इक्विटी के ऊपर टैक्स की छूट तो नहीं मिलती, लेकिन बैंकक्रप्सी वाली क्लास जो है वो नहीं लगती, क्योंकि they cannot claim the repayment of their amount or they cannot claim the dividend payment. तो इसीलिए जब कंसोल या परपेचुअल बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है तो फर्म कैन नॉट डिफॉल्ट ऑन द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. देयरफॉर दिस हाइब्रिड सिक्योरिटी जो है इट इज गिविंग अस द बेनिफिट और टू द कंपनी द बेनिफिट ऑफ द गुड फीचर ऑफ द बॉन्ड and the good feature of the equity. Tax deductibility is there and then there will not be any pressure for the bankruptcy. Now going back to the long-term loan again or the long-term debt, we said there are certain features on the basis of which within the long term we can distinguish various types of long-term loans. उसमें हमने ये बात की कि हमारे पास notes is one thing, having the maturity up to 10 years, then bond is another thing and debenture is another aspect of the long-term loan. So let's look at all of these things one by one. तो अब इस सिलसिले में अगर हम बात करें the first type of long-term loan or the debt which is notes. Notes जो है normally they have the maturity more than 1 year but maximum maturity goes up to 10 years and they are kind of unsecured long-term loan. यानी उसके पीछे हमारे कोई mortgage या कोई security mostly नहीं होती. Then we talk about the bond. Bond जो है strictly speaking हमारे bond जो है they are secured bonds but at times क्या होता है कि terminology bond is used for both secured as well as unsecured bonds. And finally जब हम बात करते हैं अपने debentures की, normally debentures they have a long term maturity लेकिन इनके पीछे कोई सिक्योरिटी या एसेट जो है वो प्लेज नहीं किया गया होता. टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड्स देमसेल्व्स, अब यह लॉन्ग टर्म लोन की बात हम करते हैं और नॉर्मली जब हम लॉन्ग टर्म लोन की बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट एज वेल एज फर्म्स दे प्रेफर टू यूज द टर्म बॉन्ड.
تو اس کو جو ہے بانڈ کو ہم کس طرح جو ہے وہ سیل کرتے ہیں. دے آر ٹو ڈفرنٹ ویز. نمبر 1 از known as the public issue and the other is known as the private placement. Public issue میں کیا ہوتا ہے, just like selling the shares of the company, bonds are offered for sale to the general public. The bonds, they may be listed on the stock exchanges or they may not be listed on the stock exchanges. But when they are listed on the stock exchanges, they are accepted by the general public. So we talk about the public issue of the bond. جس میں جو ہمارے bonds ہیں, they are sold to the general public through an open offer. Then comes the second category, which is the private placement. اس private placement میں ایک open public offer is not made. Rather, one company issues the bond or sells the bonds to another investing companies, normally to an institutional investor. اب انہی دو طریقوں سے جب بانڈ ایشو کیے جاتے ہیں, ویدر اٹ از اے پبلک پلیسمنٹ اور اے پرائیویٹ پلیسمنٹ, ان کے فیچرز جو ہیں دے ریمین دی سیم. ہر ایک بانڈ جو ہے اس کے مختلف فیچرز ہوتے ہیں, تو ہم آگے جا کے ان سارے فیچرز کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے, ڈسکس کریں گے. اور یہ سارے فیچرز جو ہیں بانڈ کا ایگریمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں بانڈ انڈینچر, اس میں دیے گئے ہوتے ہیں. لیکن وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے اسٹارٹ ود این ایگزامپل, اور اس ایگزامپل کے ساتھ مختلف فیچر سامنے آئیں گے, اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین دی فیچرز ون بائی ون. اور اس ایگزامپل میں ہم نے ایک سپر اسٹور کی ایگزامپل لی ہے, جس میں ہم نے مختلف قسم کی ٹرمز دی ہیں اور پھر ان کو کس طرح ایکسپریس کرتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے. ٹرمینالوجی از amount of issue, and we are saying for this specific bond the amount of issue is 125 million. What it means here is کہ company needs a loan of 125 million. یعنی سب سے پہلے تو یہ تھا کہ کمپنی کو فنڈ چاہیے 125 ملین کی. کمپنی کے پاس دو آپشنز تھی, ایک تو یہ تھا کہ 125 ملین کے ورتھ کے شیئرز بیچ دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بانڈ ایشو کر دیں 125 ملین کے. The firm wanted to issue the bonds, اور وہ بانڈ جو ہیں they are worth 125 million. اور وہ 125 million basically reflects a long term loan which the firm has decided to take from the general public. اب second term جو ہے that is the date of issue, کہ کس وقت بانڈ جو ہیں وہ ایشو کیے گئے. تو اس سلسلے میں ہم نے جو second term slide پہ reflect کی ہے that is about the date of issue. تو date of issue جو ہے it is February 28, 86. The bonds were sold on February 28 in the year 1986. یہ تو تھی ہماری سیکنڈ ٹرمینالوجی کہ ہماری ڈیٹ آف ایشو کیا تھی. دین کمز دی ٹرم آف بانڈ, یعنی کہ کتنا میچورٹی پیریڈ تھا, کتنے سال کے لیے فرم نے جو ہے وہ لون لیا ہے. تو اس سلسلے میں what we have here is maturity is the bond will mature on March 1st, 2016. The principal will be paid within 30 years. Starting from the year 86 میں ایشو کیے, they will be maturing in year 16. Altogether, we have 30 years as a term to maturity. Then the next terminology is the face value. How much is the face value of the bond? So the face value is 1000, which means that each and every single bond جو ہے it is worth 1000. یہی 1000 جو ہے that is the maturity value, اور یہی maturity value جو ہے that is the principal amount per bond. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے نمبر آف بانڈ جو ہیں وہ سیل کیے گئے, تو وہ simply take the total amount of loan and divided by 1000, which is the par value per bond. Next is the annual coupon. Our annual coupon is 9.25, which means that each bond holder is going to receive 9.25% in the form of the coupon, and that 9.25% is the percentage of the face value. So when we calculate this percentage, will come down to $92.5 per year. And then is the offer price. The offer price of the bond is 1000,
which means हमारी face value and the market value is exactly the same. So currently what we have in the market is exactly equal to the face value of the bond. Next terminology is coupon payment dates. What does it mean? کہ when the payments for the coupons are made, تو وہ ہم نے جو دی ہیں وہ ہے March 1st and September 1st. The coupons, they are paid in the amount of 92.5 for the entire year. جب ہم پیمنٹ جو ہے وہ twice a year کر رہے ہیں تو then what is the ratio here? The ratio will be کہ ہماری 2 دفعہ سال میں پیمنٹ ہو رہی ہے, ہمارا coupon rate is 9.25%, تو ہم کیا کریں گے کہ ہم 92.5 کو will divide it by 2. So each single payment is $46.25. So coupons of 92.50 divided by 2 is 46.25 will be paid on these 2 dates, which is March 1st and then September 1st. Next is the security. Is there anything on the backing of this particular bond? Is it secured or unsecured? Answer to this is there is no claim against any of the asset owned by the business. So security is none. So the bonds are known as the debentures. تو جیسا کہ اس ٹیبل سے پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی ہمارا ایک لانگ ٹرم لون ان دا فارم آف دی بانڈ ہے اور اس کے پیچھے دیر از نو سیکورٹی, تو دس انسیکیورڈ بانڈ از نون ایز دی ڈیبینچرز. دین کمز سنکنگ فنڈ. سنکنگ فنڈ جو ہے از اے کائنڈ آف فنڈ جس میں جو ہے سلولی اینڈ گریجولی پرنسپل کی ری پیمنٹ کے لیے اماؤنٹ جو ہے وہ ایڈ اپ کی جاتی ہے. اینڈ نارملی سنکنگ فنڈ جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی, جس کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے, ہم کہیں گے ٹرسٹی. اینڈ موسٹ آف دی ٹائم ہمارا ٹرسٹی جو ہے دیٹ از اے بینک, اور وہ بینک جو ہے یا ٹرسٹی جو ہے دیٹ ول ورک آن بہاف آف دی بانڈ ہولڈرز. اس لیے سنکنگ فنڈ میں ایشور جو ہے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈپازٹ کرتا چلا جائے گا فار دی ری پیمنٹ آف دی لون ٹیکن. سو ان دس پرٹیکولر کیس ہیئر sinking fund is annual, but the annual payment will start from the year 1907. So the firm will make annual payments towards the sinking fund starting from the year 97. Then another provision is that of a call provision. As the word call itself says, کہ bond جو ہے وہ firm call back کر سکتی ہے. اب اس کی ٹائم پیریڈ کیا ہے, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, they are reflected here کہ this bond is not callable before February 28, 1993. کہ bond issue ہوا 86 میں, 86 سے لے کے 93 تک یہ bond جو ہے that will remain in the hands of the bond holders. Company has no right to call this bond back. Company جو ہے وہ buy back نہیں کر سکتی اس bond کو from the bond holders. اور جب ہم اس طرح کے سینیریو کو ڈسکس کرتے ہیں تو what we call it, we call the bonds have a deferred call feature. یہ bonds are callable, but ہماری call جو ہے وہ کب سے شروع ہوگی, 93 میں جا کے جو ہے bonds are callable. And then when in the year 1993 bonds are callable, then what will be the call price? And the call price here is 106.48 initially, and it will decline to 100. اب اگر ہمارے بانڈ کی فیس ویلیو جو ہے وہ 1000 ہے تو ہماری جو کال پرائس ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی جو بانڈ میچورٹی کی طرف جائے گا وہ دیٹ ول میچ دیٹ پار ویلیو. ابھی انیشلی جب ہم اس بانڈ کی اگر فیس ویلیو لیٹس اسیوم کہ از 1000 تو کال پرائس جو ہے دیٹ از آلویز ایٹ اے پریمیم. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک آف دی بانڈ کو کنٹینیو کریں گے اور ہم بانڈ انڈینچر کو دیکھیں گے کہ بیسیکلی اگریمنٹ بٹوین دی ایشور اینڈ دی انویسٹر اور دی بانڈ ہولڈر, اینڈ آف کورس واٹ از دی رول آف دی ٹرسٹی, اور اس بانڈ انڈینچر کے مین فیچرز کیا ہوتے ہیں اور مزید ان فیچرز یا کریکٹرسٹکس کو جو ہے ہم کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ کنکلوڈ کروں, میں یہ چاہوں گی کہ ہم آج کے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں.
تو آج کے لیکچر میں ہم نے وہی بانڈ کے ہی ٹاپک کو کنٹینیو کیا اور اس میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہم نے دیکھا دیٹ واز اباؤٹ دی ییلڈ ٹو میچورٹی. اور ییلڈ ٹو میچورٹی میں ہم نے یہ کہا کہ پہلے جب ہم بانڈ ویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دی مارکیٹ پرائس اور دی ٹرو ورتھ آف دی بانڈ. اور جو ہمارے پاس گیون انفارمیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گیون انفارمیشن میں ہمارے پاس کیوپان آف دی بانڈز ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ٹو میچورٹی ہوتا ہے یعنی کتنے ٹائم پیریڈز باقی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے اور وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کا گوئنگ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, اور فائنلی ہمارے پاس فیس ویلیو آف دی بانڈ ہوتی ہے. تو ہم اس گوئنگ مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر اپنے کیوپانس کو جو ایک اینوٹی کی اسٹریم ہے ریگولر بیسس پہ ہمارے پاس کیوپان کا انفلو ہو رہا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میچورٹی کو بھی ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں ایٹ دی گوئنگ مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ اینڈ وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی ویلیو آف دی بانڈ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ییلڈ ٹو میچورٹی کی تو ییلڈ ٹو میچورٹی ہمارے پاس کیا ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اگر ہمارے پاس گوئنگ ریٹ نہ ہو بلکہ ہمارے پاس گوئنگ مارکیٹ پرائس ہو تو گوئنگ مارکیٹ پرائس کے موجودگی میں وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا انٹرسٹ ریٹ جو ہے ہمارے ان کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کو مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ کے برابر کر دے گا. تو فائنڈنگ دیٹ انٹرسٹ ریٹ بائی ہٹ اینڈ ٹرائل از دی کیلکولیشن آف ییلڈ ٹو میچورٹی. اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی ڈیٹ ورسز دی اکویٹی, کیا بینیفٹس ہیں آف یوزنگ دی ڈیٹ اینڈ کیا بینیفٹس ہیں آف یوزنگ دی اکویٹی. اور پھر فائنلی ہم نے لانگ ٹرم ڈیٹ کے سلسلے میں دیکھا کہ ہمارا جو لانگ ٹرم ڈیٹ ہے اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں اور اس کے مختلف فیچر جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس میں ہم نے ایک ایگزامپل لی ایک پرٹیکولر فرم کی اور بانڈ کے مختلف فیچرز کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی لیکچر کو کنٹینیو کریں گے, اسی ٹاپک کو, فیچر آف دی بانڈ اینڈ بانڈ انٹینچر. آج کے لیے اجازت دیجیے.